السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فرحاد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں فرحاد رضا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک دلچسپ اور اہم معلومات لے کے آیا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، معلومات کچھ اس طرح ہے۔ ارطغرل دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ترکی زبان میں لڑنے والا جوان کو کہتے ہیں۔ ہماری زبان اردو کا بھی اس جوان کو ظاہر کرتا ہے، اور لڑنے والا جوان اور دو لشکر یا فوج کو کہتے ہیں۔ گویا اردو کا مطلب لڑنے والا لشکر ہوتا ہے، اس لیے اردو کو لشکری زبان بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ زبان ازبک، ترک، ایرانی اور افغانی سپاہیوں کے لشکروں میں بولی جاتی تھی۔ ارطغرل کا پہلا لفظ کا مطلب بھی لڑنے والا جوان، اور طغرل کا مطلب شاہین یا عقاب ہوتا ہے۔ ارطغرل کا مطلب عقاب کی طرح جپٹنے والا جوان ہوتا ہے۔ آپ علامہ اقبال کی شاعری میں بار بار شاہین اور عقاب کا ذکر سنا ہوگا۔ علامہ صاحب کا عقاب یا شاہین بھی ارطغرل جیسا جوان تھا۔ اس کی نگاہ بلند، سخن یعنی گفتگو دل نواز اور جان پرسوز تھی۔ ارطغرل کی ڈرامہ سیریز جہاں ایک تاریخی ڈرامہ ہے، وہاں ایک شاندار موٹیویشن، ایک لازوال سکسیس سٹوری بھی ہے، اور ہم اگر اس سے بھی سبق لیں تو ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے ارطغرل کی 200 قسطیں دی کی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے ان 200 قسطوں سے زندگی کی 6 سبق سیکھے ہیں۔ میں یہ سبق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی اگر ارطغرل سے یہ سبق سیکھ لیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کو مزید کسی سبق کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ارطغرل کا پہلا سبق: دنیا میں کوئی اسٹیٹ، کوئی خاندان ایک نسل میں نہیں بنتا۔ خاندان اور اسٹیٹس کو بنانے میں نسلیں لگ جاتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو 18 نسلوں نے بنایا تھا، ارطغرل نے صرف اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک ارطغرل آتا چلا گیا اور عثمانی سلطنت بنتی چلی گئی، اور جب ارطغرل کے خاندان نے اچھی اور اہل شہزادی پیدا کرنا بند کر دیے تو اس وقت یہ اسٹیٹ، یہ سلطنت ہوا میں پتوں کی طرح بکھر گئی۔ چنانچہ اگر آپ کوئی خاندان یا کوئی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر نسل کو پچھلی نسل سے بہتر ہونا ہوگا، ورنہ خاندان ہو یا پھر سلطنت ہو، وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ دوسرا سبق: آپ میں اگر پوٹینشل ہے، آپ میں اگر اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کا مقدر بدلنے کی اہلیت ہے، تو پھر آپ کی ہر طرف سے مخالفت ضرور ہوگی۔ پھر آپ کے سکے بہن بھائی اور دوست آپ کے خلاف ضرور کھڑے ہوں گے۔ پھر آپ کا وہ خاندان، وہ قبیلہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، جس کے لیے آپ پوری زندگی سے لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بات پلے باندھ لے، آپ میں جتنا زیادہ پوٹینشل ہوگا، آپ کی اتنی ہی زیادہ مخالفت ہوگی۔ تیسرا سبق: کامیاب ہونے والے لوگ ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں۔ ارطغرل پوری ڈرامہ سیریز میں بار بار اکیلا ہوتا ہے۔ اس کا خاندان، اس کے ساتھی اور اس کے فوجی بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ بات پلے باندھ لے کہ آپ زندگی میں بار بار اکیلے ہوں گے۔ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے جن کے بارے میں آپ کا خیال ہوگا کہ یہ مرنے تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ اگر آپ خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اکیلے پن اور سپر توقعات کی عادت ڈال لیں، کیونکہ اکیلا پن اور توقعات کا ٹوٹنا، یہ دونوں آپ کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہوں گے۔ چوتھا سبق: ارطغرل کی سب سے بڑی خوبی ہار نہ ماننا تھا۔ وہ گیو اپ نہیں کرتا تھا، وہ ہر حالت میں سٹرگل کرتا رہتا تھا۔ اس نے اس وقت پہ ہار نہیں مانی جب اس کے اپنے بھائی، اپنی ماں نے اسے جلا وطن کر دیا تھا، جب اس کے اپنے قبیلے نے اسے سزائے موت نہیں دیے تھے، جب منگولی نے اس کے ہاتھ میں کھیل گاڑ دیے تھے، اور جب اس کے اپنے دوست ترگت نے اس کے پیٹ میں خنجر گھوم دیا تھا۔ لہٰذا آپ بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ارطغرل کی طرح نیور گیو اپ کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیے، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پانچواں سبق: زندگی مسلسل سٹرگل کا نام ہے، اس میں آرام اور سکون نہیں ہوتا۔ آپ پر ہر روز دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر نیچے سے تیر برستے رہتے ہیں، اور آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ آپ ان برستے تیروں میں سکھ کا سانس لے لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی۔ زندگی بڑی ظالم ہے، اس زندگی میں سوتے ہوئے بھی ایک آنکھ کھولی رکھنی پڑتی ہے، ورنہ آپ مارے جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ پھر یہ بات پلے باندھ لیں
آپ کی زندگی میں سکون اور آرام نہیں ہوگا۔ چھٹا اور آخری سبق، ارطغرل کی کامیابی میں ابن عربی کی دعاؤں اور مشوروں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اگر اس کی زندگی میں ابن عربی نہ ہوتے تو قائی قبیلے کے دوسرے جوانوں کی طرح گمنامی میں مر جاتا، اور آج دنیا قائی قبیلے اور ارطغرل دونوں کے نام تک سے واقف نہ ہوتی۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیے، آپ جتنے بھی بہادر، عقلمند اور محنتی ہو جائے، آپ بہرحال دعاؤں اور مشوروں کے محتاج رہے گی۔ چنانچہ آپ ہمیشہ عقلمند اور تجربہ کار لوگوں سے بیٹھے، ان سے مشورہ کریں اور ابن عربی جیسے بزرگوں کی خدمت کر کے دعائیں لیتے رہا کریں۔ یہ مشورے اور یہ دعائیں آپ کو ارطغرل بنا دیں گے اور آپ بھی شاہین کی طرح ہواؤں میں اڑیں گے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ صاحبان کا بے حد مشکور ہو کہ آپ نے ہمارے ساتھ دیا۔ آئندہ ویڈیو تک فرحات رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔